بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پہلے کی بات ہے، بہت ہی پہلے ایک بستی میں ایک بہت مشہور و معروف آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام آزر تھا۔ آزر بت بیچا کرتا تھا اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر میں بہت بت تھے۔ لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا اور ان بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ آزر کا ایک بہت ہی شریف اور ہونہار بیٹا تھا۔ اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بت صرف پتھر ہیں، یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ۔ وہ دیکھتے تھے کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی تو اسے اڑا نہیں سکتے۔ وہ دیکھتے تھے کہ چوہا بتوں کے چڑھاوے کا کھانا کھا جاتا ہے، وہ اسے روک نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں سوچتے کہ لوگ بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے کہ لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہا کرتے تھے، ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان، آپ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بلا شبہ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ۔ آپ ان کے لیے کھانا اور پانی کیوں رکھتے ہیں؟ ابا جان، یہ بت نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ آزر ناراض ہو جاتا مگر سمجھتا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی نصیحت فرماتے تھے، لوگ ناراض ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو میں ان بتوں کو توڑ ڈالوں گا، تب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اور عید کا دن آ گیا تو لوگ بہت خوش ہوئے۔ لوگ اور بچے عید کے لیے نکلے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ جب لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر پر ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے اور ان سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے، تم بولتے کیوں نہیں؟ ارے تم سنتے کیوں نہیں؟ یہ کھانا اور پانی ہے، تم کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے کیونکہ وہ تو پتھر تھے جو نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے اور نہ بولے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کلہاڑا پکڑ لیا اور کلہاڑے سے بتوں پر ضرب لگائی اور انہیں توڑ ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے اور بت خانے میں داخل ہوئے، انہوں نے چاہا کہ بتوں کو سجدہ کریں کیونکہ عید کا دن ہے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان اور دہشت زدہ ہو گئے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور غضبناک بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ان کا برائی سے ذکر کرتا رہتا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، بلکہ ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ بت تو پتھر ہیں اور یہ بھی انہیں علم تھا کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہے، بڑا بت بھی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ بتوں کو توڑ سکتا ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بت نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، اور تم ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو جو نہ بولتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں؟ کیا تمہیں سوجھ بوجھ اور عقل نہیں؟ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔ پھر لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے اور ہمارے معبودوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام کو کیا سزا دی جائے، اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ جواب یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور ایسے ہی ہوا۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یوں ہی ہوا، آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش و خرم اور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں،
یہ میرا رب نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی میرا رب نہیں۔ پھر سورج طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ جب شام کو سورج بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، نہیں یہ بھی میرا رب نہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تو زندہ و جاوید ہے، وہ مرے گا نہیں، یقیناً باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی غائب نہیں ہوتا، بلاشبہ اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے، چاند کمزور ہے، سورج اس پر غلبہ پا لیتا ہے، سورج کمزور ہے، رات اس پر غالب آ جاتی ہے، بادل اس پر غلبہ پا لیتے ہیں، ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے، چاند میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے، سورج بھی میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے، اللہ ہی میری مدد کرے گا اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی، اور وہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اللہ تعالیٰ باقی رہنے والے ہیں، وہ غائب نہیں ہوتے، اور اللہ طاقتور ہیں، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی جان لیا کہ اللہ ہی ستارے کا رب ہے، اور اللہ ہی چاند کا رب ہے، اور اللہ ہی سورج کا رب ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح راہ دکھلا دی اور انہیں اپنا نبی اور خلیل بنا دیا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں اور انہیں بت پرستی سے روکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بت پرستی سے منع فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں، میں تو سب جہانوں کے رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، یقیناً یہ بت نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ بت نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو نہ یہ شفا دے سکتے ہیں، اور یہ بت نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اسی شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ رہتا تھا جو نہایت ظالم تھا، لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ ابراہیم اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے، بادشاہ سخت ناراض ہوا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ بولا، ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابراہیم یہ اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہی جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا اور قتل کر دیا، اور ایک دوسرے شخص کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا، اور کہنے لگا، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ وہ بادشاہ بہت کن ذہن تھا اور ہر مشرک ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ کو بات سمجھ آ جائے اور اس کی قوم کو بھی بات سمجھ آ جائے۔ سنو، ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ بادشاہ حیران و سرگرداں ہو کر خاموش ہو گیا اور شرمندہ ہو کر لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت دینے کا ارادہ کیا اور ان سے کہا، ابا جان، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور ایسوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ ابا جان، شیطان کی پوجا نہ کریں، ابا جان اپنے مہربان رب رحمان کی بندگی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تیری پٹائی کروں گا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، مزید کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حوصلے والے تھے، اپنے والد سے فرمانے لگے، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میں اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا اور کسی دوسرے شہر چلے جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم، بادشاہ اور والد سب ناراض ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی چاہا کہ کسی دوسرے شہر کوچ کر جائیں،
جس میں اللہ کی عبادت کر سکیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکل گئے اور والد کو خیر باد کہہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ بھی تھیں۔ مکہ میں نہ تو گھاس تھا نہ درخت، اس میں نہ کوئی کنواں تھا نہ نہر، مکہ میں نہ حیوان تھے نہ انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں ہی چھوڑ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا قصد کیا تو ان کی بیوی حضرت ہاجرہ نے پوچھا، میرے آقا کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا آپ مجھے یہیں چھوڑ رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ تو ہاجرہ کہنے لگیں، پھر وہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ ان کی والدہ نے انہیں پانی پلانا چاہا، مگر پانی کہاں؟ مکہ میں کوئی کنواں تھا نہ دریا۔ ہاجرہ اپنے لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک اور مروہ پہاڑی سے صفا تک دوڑتی تھیں۔ اللہ کریم نے ہاجرہ اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان دونوں کے لیے پانی پیدا کیا۔ زمین سے پانی نکل آیا۔ اسماعیل اور ہاجرہ نے پانی پیا، جو باقی بچا تو زمزم کا کنواں بن گیا۔ اللہ کریم نے زمزم میں برکت فرمائی۔ یہ وہ کنواں ہے جس سے لوگ حج کے دنوں میں پانی پیتے ہیں اور زمزم اپنے شہروں میں لے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عرصے کے بعد مکہ واپس آئے، اسماعیل اور ہاجرہ سے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے جو بھاگتے کھیلتے اور اپنی والدہ کے ساتھ باہر جایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے پیغمبر تھے، ان کا خواب بھی سچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جس چیز کا خواب میں انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، سوچ لے تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان وہ کر گزریں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اپنے ساتھ لیا اور ایک چھری بھی لے لی۔ جب ابراہیم علیہ السلام مینا پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اسماعیل علیہ السلام خود ہی زمین پر لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تو چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رک گئی، لیکن اللہ کو یہ پسند تھا کہ ابراہیم کو پرکھ لے، کیا اس کا خلیل وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کا وہ اسے حکم دیتا ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جنت سے ایک مینڈا دے کر بھیج دیا اور فرمایا کہ اسے ذبح کر دو اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس کارنامے کو پسند فرمایا اور تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام ہو، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر بھی صلاۃ و سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس کے بعد واپس لوٹے۔ انہوں نے اللہ کے لیے گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ دوسرے گھر تو بہت تھے مگر اللہ کے لیے گھر نہ تھا جس میں وہ عبادت کرتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پہاڑوں سے پتھر منتقل کیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کرتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے اور دعا مانگتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا یہ عمل قبول فرما، بلا شبہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور کعبہ میں برکت عطا فرمائی۔ ہم لوگ ہر نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور مسلمان حج کے دنوں میں کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو برکت عطا فرمائی اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے ان کا یہ کارنامہ اور دعا قبول فرما لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا صلاۃ و سلام ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کا صلاۃ و سلام ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا صلاۃ و سلام ہو۔